اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج آداب و حقوق کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کی تیسری فصل ہے جس کا عنوان ہے کتاب اللہ کا ادب، اللہ کی کتاب کا ادب. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یعنی کہ ایک مسلمان کا قرآن مجید سے تعلق سیکھنے کا ہو یا پھر سکھانے کا ہو، وہ اسے بیسٹ بنا دیتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے. معزز سامعین، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب کیا ہے، چند آداب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حتی المقدور التزام ہمیں کرنا چاہیے. اور قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کریں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر تلاوت کریں، قبلہ رخ ہونے کی کوشش کریں اور پورے آداب و وقار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں جلدی نہ کریں. فاسٹ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ حروف کی ادائیگی ہی صحیح نہیں ہو رہی، بس پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں. حرف جو نکلنا چاہیے ہا کی جگہ ہا، فا کی جگہ فا، زال کی جگہ زال، دال کی جگہ دال، جو حرف ادا ہونا چاہیے روانی کے پڑھنے کے سبب وہ حرف ہی ادا نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی توہین ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو پڑھو اور ٹہر ٹہر کر پڑھنے کی کوشش کرو. تیسرا ادب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے. دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے اندر ایک قسم کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک قسم کا خوف، ایک قسم کی خشیت اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک قسم کا غم کا اظہار ہونا چاہیے اور اپنے اوپر ایک رونے کی کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو. اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت کم از کم بنا لو. اتنا اللہ کے رسول نے کہا کہ رونے کی کوشش کرو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. اور رونا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ معنی نہیں معلوم، ترجمہ نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم، کیا پڑھ رہے نہیں معلوم، رونا نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کم از کم رونے کی صورت بنا لو. جہاں جہنم کا لفظ آیا، جہاں نار کا لفظ آیا، کم سے کم ایسی جگہوں پر رونے کی شکل بنا لینا چاہیے. یہ قرآن مجید کی آداب میں سے، قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اسی طرح قرآن مجید کا ایک ادب اور اہم ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے دکھاوے اور سنانے کے جذبے سے نہیں کرنا چاہیے.
بس میں اچھا پڑھوں تاکہ 4 لوگ سنیں، میری تعریف کرے، واہ واہی ہو، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنے والا اس شخص کے جیسا ہے جو کھلم کھلا لوگوں کو پیسے دیتا ہے دکھانے کے لیے۔ تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت کا جو تعلق ہے عموماً رات کی تنہائیوں سے ہے، تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی و مفاہیم پر غور تدبر کریں، تاکہ قرآن مجید کی تعظیم کا پہلو ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر بھی لیتا ہے تو معنی و مفہوم کو جاننے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ 2 بڑے مسئلے ہمارے پاس، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے، بھائی میں قرآن پڑھنے والا ہوں، یعنی کہ ایک بہت بڑا کام سمجھتے، حالانکہ بڑا کام یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ اس کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں۔ ہاں، پورا قرآن نہیں، کم از کم جو چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں ان کے تو ترجمے سے واقفیت ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر ہے، اس کے معنی مفہوم بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ لہذا یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائے۔ کیسے؟ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دن میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، لوگ مست عیش کرتے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے والا قرآن مجید کو پیتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رونے سے اس کی پہچان ہوتی ہے جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیٹا مذاق چل رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تعظیم کرنے والا، ادب کرنے والا قرآن مجید کو ایسی ہنسی کی محفلوں سے دور ہوتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ پرہیزگاری اس کی نشانی ہے، وہ خاموش مزاج ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خشوع و خضوع اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کی خوف اور امید کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، جبکہ عام لوگ ان صفات کے حامل ہی نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ صفات نظر نہیں آتی۔ تو قرآن مجید کا یہ ادب ہے۔ اگر واقعی معنوں میں ہم ادب کرنا چاہتے ہیں تو یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر، بیداری زیادہ رات میں جاگنے کی وجہ سے، نیند کے کم ہونے کی وجہ سے جسم کی زردی، جسم کے اندر پیلا پن آ جاتا تھا، اور یہی وہ نشانی ہوتی تھی جس سے ہم قرآن کے قاری کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اتنی تلاوت قرآن مجید کہ رات کی نیند ختم ہو گئی، نیند نہ ہونے کی وجہ سے جسم کا رنگ بدل گیا، زردی ظاہر ہونے لگی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کیفیت ایک بندے کی دیکھ کر ہم پہچانتے تھے کہ بھائی ہاں یہ قاری قرآن ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ کوئی لمیٹڈ چیز نہیں ہے، تھوڑا کرے چھوڑ دیے، دل بولا پڑے، نہیں۔ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے، راتوں نکال دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید جب تہجد میں پڑھتے تھے تو کئی سورتیں، سورہ بقرہ ختم، آل عمران ختم، سورہ نساء ختم، 6 پارے ایک رکعت میں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تہجد میں۔ تو محترم سامعین، یہ ہمارے اصحاب کی کیفیت تھی۔ وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا گیا، کہا گیا تم سوتے کیوں نہیں؟ تو دیکھیے اس نے جواب دیا، قرآن کے عجائبات نے میری نیند کو اڑا دیا ہے۔
قرآن مجید میں ایسے عجائبات ہیں، ایسی گہری باتیں ہیں، ایسی تحقیق والی باتیں ہیں کہ جس نے میری نیند کو ہی ختم کر دیا ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں تو ان عجائبات میں کھو جاتا ہوں، غور و فکر کرنے لگتا ہوں، دقیق انداز میں اسے تلاوت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میری نیند ہی اڑ گئی ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی قرآن مجید کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر بالکل خال خال نظر آتی ہے، اور بس بطور نمونہ اظہار محبت کے لیے بس قرآن مجید کی مختصر سی تلاوت آج ہمارے پاس ہوتی نظر آتی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید سے اظہار محبت کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور جو آداب ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو قرآن مجید کا حد درجہ شناسا اور ادب کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کے جو تلاوت کے آداب ہم نے اپنے سامنے رکھے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔